الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من يد السفلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بڑے ہی معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دنیا میں رہنے کے لیے کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم عطا فرمائی۔ وہ کتاب جو انسان کے زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتی ہے، انسان کو انسان کے ساتھ سلوک کرنے کی رہنمائی کرتی ہے، انسان کو جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے کی رہنمائی کرتی ہے، انسان کو انسانی غیر مخلوقوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا بھی رہنمائی کرتی ہے۔ اتنی عظیم الشان کتاب۔ اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے فائدے کے لیے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس کے اندر حکم فرمایا من جاء بالحسنہ، کہ جو انسان ایک نیکی لے کر آئے، حسنہ، یہ لفظ قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر موجود ہے اور اپنے الگ الگ معنی میں یہ وارد ہوا ہے۔ حسنہ کے معنی یہاں پر جو کیے گئے نیکی کے، اللہ رب العزت نے حسن جسے نیکی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی زبان میں نیکی کسے کہا گیا؟ اگرچہ اس لفظ کا ترجمہ اردو میں نیکی کرنے کے کر کے ختم کر دیا گیا، کیونکہ عربی زبان وہ زبان ہے جو اپنے اندر بہت وسعت رکھتی ہے، بہت زیادہ گہرائی و گیرائی رکھتی ہے۔ عربی زبان وہ ایک ایسی زبان ہے جس کی کما حقہ ترجمانی کسی زبان میں نہیں کی جا سکتی، اسی لیے اردو زبان میں ہزارہا مترادف الفاظ استعمال کرنے کے بعد قرآن کریم کے کئی ایک لفظ کا ترجمہ کر لیا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی ترجمانی صحیح ہو رہی ہے۔ الغرض حسنہ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے
یہ لفظ حسن جو قرار دیا اس کے معنی نیکی کیا ہے؟ نیکی کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے واقعہ یونس کو ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے پر احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت کے اس لفظ کا معنی صبر سے بھی کیا گیا ہے، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے صبح و شام دن و رات خوب محنت کی اور قوم کے طعن و تشنے سنے اور قوم سے پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ رب تبارک و تعالی سے بد دعا کر بیٹھے، یا اللہ ان پر عذاب نازل فرما۔ وہ قوم کتنی گمراہی میں ہوگی اور کتنی گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہوگی جو اپنے نبی کی بات نہ مان کر اس کو اتنی تکلیف پہنچائے کہ وہ نبی خود اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے بیٹھ جائے، جبکہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ طائف کے میدان میں اللہ رب العزت کے حبیب جناب نبی کریم علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے اور اوباش لڑکوں کو ان کے پیچھے چھوڑ دیا گیا، وہ ان کو پریشان کرنے لگے اور ان کو اتنا زخمی کیا جاتا ہے کہ جسم سے خون بہتا ہے اور پاؤں کی چپل تک خون میں تر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جناب نبی کریم علیہ السلام خون میں لہو لہان ہو جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک کم سن عمر کی بچی ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی ہوئی آتی ہیں اور آ کر آپ علیہ السلام کے جسم سے خون کو صاف کرتی ہیں اور صاف کرنے کے بعد عرض کرتی ہے، اے ابا جان، آپ کیوں ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں؟ کیوں یہ لوگ جب آپ کی بات نہیں مانتے آپ سے دشمنی اور عداوت پر اتر آئے ہیں تو آپ ہمیں اپنے دین کی دعوت دیں، آپ ہمیں دین کی باتیں بتلائیں، ہم آپ کی باتیں سنا کریں گے، ہم آپ کی باتوں پر عمل کریں گے، ہم آپ کی باتوں کو مانا کریں گے، آپ ہمیں بتلائیں۔ لہذا آپ علیہ السلام نے سوچے ذرا کتنا بڑا صبر ہوگا، کتنا بڑا صبر و استقلال کا دریا ہوگا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کا ظرف نہیں بلکہ ایک پہاڑ ہے جسے ٹلایا نہیں جا سکتا، ایسا ظرف دنیا کے اندر کسی نبی کو نہیں، کسی انسان کو حاصل نہیں کہ جس کے سامنے، جس کے ساتھ اتنا برتاؤ کیا جائے پھر بھی اس نے پیغام یہ دیا اور پھر بھی آپ علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی۔ جسے زخمی کیا جائے، جس کے پیچھے اوباش لڑکے چھوڑ دیے جائیں اور جس کے اوپر کوڑا ڈالا جائے، وہ اور جو اتنا ستایا گیا کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، لیکن ایسا ہی ایک مقام آتا ہے اللہ کے رسول کو ستایا جاتا ہے تو پہاڑ چیخ اٹھتے ہیں، فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں، یا رسول اللہ بتلائیں
آپ حکم کریں یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا، ہم ان دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر دونوں کو آپس میں ملا دیں گے، درمیان کی بستی چٹنی کی طرح پس جائے گی، درمیان کے رہنے والے تمام انسانوں کو زمین بوس کر دیا جائے گا، آپ حکم کریں۔ یعنی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام یہ کہ اگر ساتھ میں یہ کہہ دیا جائے یہ پہاڑ سونے کا کر دیا جائے تو پہاڑ سونے کا ہونے کے لیے تیار، صرف تیار نہیں بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن اتنا بڑا مقام رکھنے کے باوجود اور اتنی زیادہ تکلیفیں سہنے کے باوجود آپ علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی، بد دعا نہیں فرمائی۔ یہ آپ علیہ السلام کا استقلال ہے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظرف ہے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا صبر ہے۔ لیکن سوچے ذرا وہ قوم جس نے اپنے نبی کو اس بات پر مجبور کر دیا ہو کہ وہ اپنے رب کے دربار میں ان کے لیے بد دعا کرے، تو وہ قوم کس درجے میں گمراہی کے اندر اتر گئی ہوگی۔ جناب یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے رب سے دعا کی، یا اللہ ان پر عذاب نازل فرما۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان قریب ان پر عذاب آئے گا، لوگوں کو ڈرانے لگے، لوگوں باز آ جاؤ اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا، کہنے لگے جا جب عذاب آئے گا ہم اپنے آپ دیکھ لیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ بجائے اللہ کے رسول کی بات ماننے کے ان کا انکار کرنے میں جد و جہد میں لگے رہے اور آپ کو پریشان کرتے رہے، اتنے پریشان۔ کہا یونس بتلاؤ تمہارا عذاب کب آئے گا، تمہارا رب کہاں ہے؟ اتنا پریشان کیا، بتلاؤ کب آئے گا، یہی بتلا دو کتنے دن میں آئے گا۔ جناب سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا کہ 30 روز میں، بعض نے لکھا 40 روز میں۔ رب تبارک و تعالی کو یہ ہلکی سی بات ناگوار گزری۔ جی ہاں، جس سے جب محبت ہوتی ہے اس کے امتحان بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد ہو گیا۔ جناب یونس علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں۔ یونس تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ 40 روز میں آئے گا؟ عذاب دینا نہ دینا، عذاب دینا رحمت بھیجنا یہ میری قدرت ہے، میں اپنی قدرت میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ وحدہ لا شریک لہ، میں اپنی طاقت میں مطلق ہوں، مجھے کوئی حکم نہیں دے سکتا، مجھ پر کسی کا حکم نہیں ہے۔ الملک للہ، بادشاہت اللہ کی، الامر للہ، حکم اللہ کا، سب کچھ خدا کا ہے۔ تو نبی کو بھی گنجائش نہیں دی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات بڑھائے۔ الغرض اسی کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام سے اولاد کو چھین لیا، وطن کو چھین لیا، اور میں یہ کہوں کہ زندہ ہوتے ہوئے اس دنیا کو ان سے چھین لیا۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ مختصر وقت کے اندر یہ بات بتلاتے جا رہا ہوں۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے اور وہ مچھلی دوسری مچھلی کے پیٹ پر چلے گئی، پھر وہ مچھلی سمندر کی تہ میں چلی گئی۔ اللہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ مچھلی والا جب اندھیروں میں
مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور پھر سمندر کی تہ میں پہنچ جائے جہاں کوئی مخلوق نظر نہ آئے، اس وقت اس نے وہاں رب کو پکارا، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں میرے مولا، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں۔ رب تبارک و تعالی کو یہ دعا اتنی پسند آئی، فرماتے ہیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ سے آواز آتی ہے سبحان اللہ، سمندر کی کنکروں سے آواز آتی ہے، اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ اچانک ایک آواز آئی کہ جو دعا کہی لا الہ الا انت سبحانک، یہ دعا وہ ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، اور وہاں کے ہر مخلوق سے یہ آواز آئی۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنی پیاری لگی یہ دعا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَجِّنَا مِنَ الْغَمِّ، ہم نے انہیں اس تکلیف سے بچا لیا، نکال لیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کا۔ یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے احسان کیا، بتائیں، وہ تو خود تکلیف میں تھے، کس کے اوپر کیا احسان؟ پتہ لگا یہاں انہوں نے صبر کیا۔ رب تبارک و تعالی نے نجزی المحسنین فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اسی طریقے سے ہم بدلہ عطا کرتے ہیں۔ میں نے بتلایا یہ جو لفظ حسنہ ہے اس کا ایک معنی نیکی ہے۔ نیکی کسے کہا جاتا ہے؟ نیکی ایک یہ ہے کہ آپ خرچ کریں، نیکی ایک یہ ہے کہ آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، تکلیفوں پر صبر کرنا یہ بہت بڑی نیکی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا یہ وہ دعا ہے کہ انسان آج بھی جس تکلیف میں ہوگا، جب بھی اس دعا کو پڑھے گا، رب سبحانہ و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور پر فرما دے گا۔ اس لیے ہر چھوٹے بڑے کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، ہر تکلیف کی، ہر رنج کی، ہر غم کی، ہر مصیبت کی، ہر مشکل کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آج بھی اثر رکھتی ہے جب کہ دل سے پڑھی جائے۔ بہرحال بتلانا مقصد یہ ہے کہ لفظ حسنہ کے معنی ایک صبر کے آتے ہیں، ایک نیکی کے آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اب من جاء بالحسنہ، جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے میں اسے اس کے بدلے میں 10 گنا عطا فرماؤں گا، اس کے لیے 10 گنا ثواب رکھا گیا۔ نیکی لے کر آئے، اللہ رب العزت نے یہاں نیکی کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ارشاد فرمایا من جاء، جو لے کر آئے گا، بالحسنہ، نیکی۔ کیا مطلب یہ ہے جب آپ کوئی نیکی کریں تو نیکی کرنے کے بعد اسے اس طریقے پر کریں کہ وہ نیکی آپ کی ضائع نہیں ہونی چاہیے، وہ نیکی آپ کی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے کسی ایک غریب کی مدد کی، یہ نیکی ہے، لیکن کل آپ نے اسی انسان، اسی غریب کو وہ احسان جو کیا اس پر وہ جتلا دیا، تو یہ نیکی آپ نے برباد کر دی۔ اب یہ نیکی رب تبارک و تعالیٰ کے دربار تک نہیں جائے گی۔
جو نماز پڑھتے ہو اس نماز کو اس قابل بناؤ کہ رب تبارک و تعالیٰ کے دربار تک جائے. جو بھلائیاں لوگوں کے ساتھ کرتے ہو، جو خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہو، جو دنوں اور رات میں لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہو، ان اچھائیوں کو محفوظ کرو اور محفوظ کرنے کے بعد اس کو رب کے دربار تک لے کر جاؤ. اللہ نے فرمایا جو لے کر آئے گا، یعنی اگر زندگی میں کسی بھی وقت کوئی نیکی کو کرنے کے بعد آپ نے جتلا دی تو وہ فوراً ختم ہو جائے گی. اس قابل بناتے نہیں کہ رب کے دربار تک نیکی لے کر جائے. یاد کر میں نے تجھ پر فلاں زمانے میں فلاں وقت میں یہ نیکی کی ہے، تیرے ساتھ یہ احسان کیا ہے. فرمایا احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے والا ایسا ہے جیسا کہ تھوک کر چاٹ لینے والا. جی کوئی بھی نیکی ہو، کسی کے بھی ساتھ ہو، انسان کے ساتھ ہو، رشتہ دار کے ساتھ ہو، غیر رشتہ دار کے ساتھ ہو، کبھی نہیں جتلانی چاہیے. جب تک اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، کیونکہ نیکیاں کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹانے والی چیزیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کر لے تاکہ وہ نیکی اس گناہ کے لیے کفارہ بن جائے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جس انسان نے جو بھی طریقے سے نیکی کی ہے، جہاں بھی کی ہے، اس نیکی کی حفاظت کرے اور جس ارادے سے کی ہے اس کو پورا کرے. اخیر بات یہ ہے کہ میں نے حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیاء خیر من ید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو لوگوں اس بات پر خوش ہوا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا. اگر اللہ نے تمہیں ایسے مقام پر کھڑا کر دیا، ایسی جگہ پر آپ کو توفیق دی کہ اللہ نے تمہیں دینے کی صلاحیت دی ہے، تو اس میں اس رب کا شکر ادا کیا کرو. اگر کسی نے تمہارے سامنے ایسے ہاتھ پھیلایا تو اس کو رد مت کرو، اس کو رد مت کرو، چاہے اپنی جان کے کپڑے اتار کر اس کو دینے پڑے، رد مت کرو، کیونکہ یہ اس جگہ پر ہے. کل کو اگر تجھے اس ہاتھ پر، اس مقام پر لے آیا تو تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ جی وہ کسی کو بھی یہاں لا سکتا ہے، وہ کسی کو بھی یہاں لا سکتا ہے. فرمایا الید العلیاء خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے دینے والا انسان لینے والے انسان سے بہتر ہوتا ہے. اب جتنے لوگوں نے نیکیاں کی ہے یا کسی بھی طریقے سے بھلائیاں کی ہے، پیسے کی شکل میں کی ہے، مدد کی شکل میں کی ہے، وہ تمام بھلائیاں ہیں. ان تمام بھلائیوں کو محفوظ کریں، اور محفوظ کرنے کا ایک سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ جو نیکی آپ نے کی ہے یا ارادہ کیا ہے، یاد رکھے اللہ رب العزت وہ رحمان ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی ارادہ کرنے سے ہی نیکیوں کا ثواب دینا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے وہ رحمان. فرمایا من بنا بیتا للہ فیہ ان یعبد الناس ربہم وبنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس انسان نے اللہ کے لیے ایک ایسا گھر بنایا جس کے اندر اللہ کی لوگ اپنے رب کی عبادت کرتے ہوں، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک خوبصورت محل بنائے گا. اب کتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا کہ اللہ کا گھر بنائیں؟ ممکن یہ ضروری نہیں کہ آپ پورا گھر بنا دے، یہ ضروری نہیں کہ آپ پوری آدھی مسجد تیار کرا دے. نہیں، جس انسان نے اس نیکی میں اللہ کے گھر میں جتنا
حصہ لیا اللہ رب العزت کے یہاں وہ اتنا اس کا ثواب پائے گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے جن حضرات نے رات کے پروگرام میں اللہ کے اس گھر کو بنانے کے لیے جو ارادہ کیا ہے وہ ارادہ مکمل کرے، اور جو اب لے کر آئے وہ ابھی ادا کرے، اور جو نہیں لے کر آئے ہیں وہ آج شام تک کل شام تک ادا کر دے، تاکہ اس مسجد کا جو قرض ہے وہ قرض ادا ہو سکے۔ یہ مسجد مقروض ہے، اس کا قرض ادا کیا جا سکے اور یہ بے نیاز ہو جائے۔ مسجد قرض میں نہیں ہوتی، اس پر اگر قرض ہے تو مسجد کے محلے والے لوگ قرضدار ہیں، یاد رکھیں۔ تو اس قرض کو جو آپ کے سر پر ہے اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کری وہ سنت ادا کریں۔